لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما. حمد و ثنا کبریائی بڑائی سے اللہ رب العالمین کی عنایت و ثروت ہے جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اس دھرتی پر اس کائنات میں ہماری اور آپ کی گنتی اشرف المخلوقات میں کی. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں بھی آپ کو کتا اور سور بنا کے ہمیں بھی پیدا کر دیتا, لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دھرتی پر اس کائنات میں اس دنیا پر مخلوق کا فرمایا. مختصراً تعریف مناسب سمجھتا ہوں الحمدللہ. اس کے بعد ہمارے آخری نبی آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الہ سے دعا کروں کہ العالمین قیامت کی صبح تک بے شمار درود و سلام کی قوموں کی بارش پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر مقدسہ پر محترمہ پر اللہم صلی علیہ وسلم. سامعین اکرام, جمعے کا دن ہے. جمعے کا خطبہ مختصراً ہوا کرتی ہے. میں نے خطبہ مسنونہ کے دوران خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سے ایک جگہ سے ایک آیت پڑھی ہے اور میں آپ کے بیچ کشن گنج سے چل کر آیا ہوں کچھ قیمتی باتیں بتانے کے لیے. آپ کے اسی بستی کے آپ کے بھتیجے آپ کے سماج کے لڑکے کشن گنج میں پڑھائی کرتے ہیں, انہیں کے ساتھ یہ دورہ ہوا, آنا ہوا. خیر بہرحال آج کا جو موجودہ حال ہے ہمیں اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم بخودی معلوم ہے اس چیز سے ہم واقف ہیں. ہم ایمان والے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیر از نو ڈاؤٹ, یہاں پر کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں. ہم ایمان والے ہیں لیکن ہمارے اندر عمل صالح کہاں چلا گیا ہے. ہم عمل صالح کیوں نہیں کر پا رہے ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اگر ایمان کا ذکر کیا ہے تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا بھی ذکر کیا ہے, لیکن عمل صالح کہاں چلا گیا ہے. ہم عمل صالح کو کر کیوں نہیں پا رہے ہیں. ہم عمل صالح کو کھوج کر نکال کیوں نہیں پا رہے ہیں. ہم ایمان والے تو ہیں, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, نبی پر ایمان رکھتے ہیں, جتنی بھی چیز احکام قواعد ہیں ان پر تمام پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جس نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا, عمل صالح کیا, اس کے لیے جنت ہے. ایسے شخص کے لیے جنت ہے. آئیے میں آپ کو آج 2 سے 3 بہت قیمتی باتیں میں آپ کو بتا کر اپنے موضوع کو سمیٹ لوں گا. بارگاہ سے دعا کروں کہ اللہ العالمین کو ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وقت کی قلت ہے, میں بلا تاخیر میں اپنی موضوع کو آگے لے کر چلتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیمی سے فرماتے ہیں کہ تمیمی, اگر تم جنت پانا چاہتے ہو, اگر تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو سنو, ایک چھوٹی سی دعا میں تمہیں بتا رہا ہوں. یہ دعا تم پڑھتے رہنا, تم کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے. کہا کہ اللہ کے نبی بتائیے وہ کون سی دعا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم صلاۃ الصبح, جب تم فجر کی نماز پڑھ لو, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کہو اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار. چھوٹی سی دعا ہے, ایک چھوٹی سی ایک ٹکڑا ہے. اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ کہا کرو. اے حارث, اگر تیری روح اس فجر کی نماز سے لے کر کے مغرب کی نماز تک اگر تیری روح اس درمیان نکل جاتی ہے, اگر تو
مانا جاتا ہے اگر تیری روح نکال لی جاتی ہے تو تم کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے، لیکن شرط ہے فجر کی نماز کے بعد آپ کو پڑھنی پڑے گی یہ دعا۔ اور آئیے اور کہا کہ اے حارث سن، جب تم مغرب کی نماز پڑھ لو، اذا صلاۃ المغرب، جب تم مغرب کی نماز پڑھ لو تو یہی دعا تم 7 مرتبہ کہا کرو، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار 7 مرات 7 مرتبہ پڑھا کرو۔ اے حارث، اگر اس کی رات کی تاریخی میں مغرب سے لے کر کے فجر تک، اگر اس کی رات کی تاریخی میں، اس کی اندھیری رات میں اگر تیری روح نکل جاتی ہے، تو مرتیو گھوشت کر کے جاتا ہے، مسجد کے منارے سے اگر تیری آواز آتی ہے کہ فلاں کے گھر میں فلاں کا دیہات ہو چکا ہے، مرتیو ہو چکی ہے، روح نکال لی گئی ہے، وہ انتقال کر چکا ہے، اگر مغرب کے بعد یہ مغرب کی نماز کے بعد اگر تم یہ دعا پڑھتے ہو، اگر اسی رات میں تیری روح نکال لی جاتی ہے تو تم کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ عمل صالح ہے، یہ لیکن شرط ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ مغرب کی نماز میں ہم دور بھاگتے ہیں، مسجد سے دور بھاگتے ہیں۔ آپ اپنے کو ٹٹولیے، دیکھیے کہ ہم یہ عمل ہم کب بجا پائیں گے۔ اگر آپ مغرب کی نماز میں نہیں پڑھیں گے تو یہ دعا ہم کب پڑھیں گے؟ اگر آپ فجر کی نماز میں نہیں پڑھیں گے تو یہ دعا ہم کیسے پڑھیں گے؟ اس چھوٹی سی عمل سے اور اس چھوٹی سی دعا سے اتنی بڑی پاور، اتنی بڑی طاقت ہے کہ آپ کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ چھوٹی سی عمل ہے۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھا کیجیے مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد۔ اگر اس درمیان آپ کی موت ہو جاتی ہے تو اللہ کے نبی خود کہتے ہیں میں ان کی پرمیشن دیتا ہوں، اٹ از مائی اتھارٹی، یہ میری پاور ہے کہ آپ کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ صحیح حدیث ہے میرے بھائیو، چھوٹی سی عمل ہے۔ آئیے میں آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں اور ایک چھوٹی سی ایک پیاری سی حدیث سن لیجیے۔ من قرأ آیۃ الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت۔ بہت پیاری سی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ آیۃ الکرسی کے بعد کل صلاۃ مکتوبۃ، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا اپنا وظیفہ بنا لیا، اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے سوائے موت کے۔ سنیے گا، بڑی پیاری سی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، فجر کے بعد، 5 گانا وقت کی نماز کے بعد جس نے آیت الکرسی کو پڑھنا اپنا وظیفہ بنا لیا، اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے سوائے موت کے۔ آپ ابھی زندہ ہیں، آپ جنت میں داخل نہیں ہو پا رہے ہیں، جیسے آپ کی روح نکلی آپ جنت میں داخل کر دی جاؤ گے۔ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی کی پیاری سی حدیث ہے کہ جس نے یہ عمل کیا، یہ عمل پر قائم رہا، یہ اس عمل کو بجائے لایا، یہ ایسے شخص کو صرف موت جنت میں جانے سے روک رہی ہے۔ اگر آپ کی موت ہو جاتی ہے تو آپ جنت کا جنت ہے۔ میرے ساتھیو، اب آپ کہیں گے آیت الکرسی میں کیسے یاد کروں؟ شرم آنی چاہیے آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آیت الکرسی آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ دیکھیے ان مدارسوں میں، ان مسجدوں میں دیکھیے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے، آپ کے سماج کے چھوٹے چھوٹے ہونہار مستقبل کے چھوٹے چھوٹے بچے پوری 30 پارے کی قرآن اپنے سینے میں ڈال لیتا ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ ایک آپ آیت الکرسی قرآن کا ایک ٹکڑا آپ یاد نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ مسلمان کے نام پہ کلنک ہے، آپ کلنک ہیں، کیونکہ آپ نبی کی اس پیاری سی حدیث آپ محروم رہ رہے ہیں۔ میرے چھوٹی سی عمل ہے، اگر آپ اس کو بچا نہیں لا پا رہے ہیں تو آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہی تو عمل صالح ہے، آپ اس سے دور بھاگ رہے ہیں۔ آپ کے اندر ایمان ہے، آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، ہر شرائط کو مانتے ہیں، لیکن عمل صالح نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہی تو عمل صالح ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہی عمل صالح ہے جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا اپنا وظیفہ بنا لیا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے۔ اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ میرے ساتھیوں، 2 چیز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، آئیے میں آپ کو اور چیز بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں، کیا میں تمہیں جنت کی خزانوں میں سے بہت بڑا خزانہ نہ بتا دوں؟ قالوا، لوگوں نے کہا اے رسول اللہ، اللہ کے رسول کیوں نہیں، بتائیے وہ کون سی خزانہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قل لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ دعا اتنی پاورفل دعا ہے، ہم اور آپ اس کو بد دعا سمجھتے ہیں آج کل۔ کچھ ہوا لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔
سنیے یہ دعا جس کو یاد نہیں ہے میں سمجھتا ہوں دھرتی پر وہ بوجھ بنا ہوا ہے. اتنی چھوٹی سی دعا لا حول ولا قوت الا باللہ, اتنی چھوٹی سی دعا اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو اس دنیا پر, اس دھرتی پر, اس زمین کے پردے پر وہ بوجھ بنا ہوا ہے, بوجھ بنا ہوا ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے اگر یہ دعا کو یاد نہیں ہے. اللہ نبی خدا فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں میرے ساتھیوں, کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے بہت بڑا خزانہ نہ بتا دوں؟ لوگوں نے اللہ کے رسول کیوں نہیں بتائی یہ کون سی دعا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قل لا حول ولا قوت الا باللہ, تم یہ دعا پڑھتے رہا کرو, اٹھتے بیٹھتے سوتے چلتے چلتے پھرتے تم یہ دعا پڑھتے رہا کرو. اللہ کے نبی نے اس دعا کو جنت کے خزانوں میں سے بہت بڑا خزانہ بتایا ہے. چھوٹی سی عمل ہے, چھوٹی سی دعا ہے, اس کو یاد نہیں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اس دعا کی تاثیر کیا ہے, اس دعا میں کتنی پاور ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. میرے ساتھیوں آئیے میں آپ کو اور ایک دلچسپ کہانی بتاتا ہوں, آپ کو سناتا ہوں. اللہ میں جب ہمارے سماج کا اگر آپ جائزہ لیں گے آپ کی شرم جھک جائے گی, آپ کی نگاہ شرم کے مارے جھک جائے گی. ہمارے استاد جب میں علی گڑھ میں پڑھ رہا تھا, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں, تو وہاں کے ایک جمعہ کے دن جامع مسجد میں بہت بڑے دانشور جس کو بولتے ہیں بہت بڑے عالم تھے آئے. وہ آنے کے بعد وہ خطبے میں بیان کر رہے تھے کہ لوگوں اگر کسی سماج کے برباد کرنا ہے, کسی سماج کو اگر آپ برباد کرنا چاہتے ہو تو اس سماج کے جو نوجوان لوگ ہیں اس کے اندر غلط فہمی ڈال دو, اس کے ذہن میں وہ کیڑا ڈال دو, وہ وائبریشن وہ زہر ڈال دو, یہ سماج اپنے آپ تباہ برباد ہو جائے گا. میرے ساتھیوں جی, اور یہ انہوں نے تفصیل بتایا تھا کہ یہ سماج کو اگر برباد کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے تو وہ نوجوان ہے جو سماج کو برباد کر رہا ہے. میرے ساتھیوں یہ چھوٹی سی عمل ہے. نوجوانوں سنو, آپ کے لیے میں بہت بڑے میسج دے کر جا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ 7 قسم کے لوگ, حدیث ہے کہ 7 قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. نوجوانوں آپ نوجوان ہیں, آپ کے اندر وہ خون ہے کہ آپ کو شیطان نیکی کی راہ سے دور کر رہا ہوتا ہے, آپ کو شیطان بھلائی کے کام سے بھٹکا رہا ہوتا ہے. نوجوان ہی تو بھٹکا رہا ہوتا ہے. یہ بیچارے بوڑھے تو مرد پر قلم ہو چکے ہیں, ان کو بس تو قلم اٹھا لیا گیا ہے. یہ کیا کریں گے صاحب؟ یہ نوجوان کو اگر کسی قوم کو کسی سماج کو برباد کرنا ہے تو اس نوجوان کو آپ نوجوان کے مائنڈ کو ایسا موڑ دو وہ سماج اپنے آپ برباد ہو جائے گا. جی اور دیکھیے ہمارے سماج میں, آپ پرکھیے, آپ جھانکیے اپنے سماج میں کہ آج اگر ہمارا سماج پچھڑا ہے, آج اگر ہمارا سماج برباد ہے, آج اگر ہمارا سماج کاؤنٹنگ میں نہیں ہے, لسٹ سے باہر ہے, لسٹ سے اس کو باہر رکھا گیا ہے, صرف ایک کارن ہے, ایک ریزن ہے, ایک وجہ ہے, وہ صرف نوجوان. اگر ہمارے اس قوم کے, ہمارے اس عرصہ آبادی کے, ہمارے اس مسلمان قوم کے اگر نوجوان بیدار ہو جائے, جاگ جائے, تو یقین مانیے یہ سماج پھر وہ منزل کو چھو لے گا. آپ نے سنا ہوگا وہ بہت سے صحابی کے واقعات آپ نے سنا ہوگا. لنگڑے لوڑے صحابی ہیں, میدان جنگ میں جاتے ہیں, لنگڑے ہیں, بیساکھی کے لاٹھی کے سہارے پر کود کر چلتے ہیں. اللہ نبی کو کہتے ہیں اللہ نبی مجھے بھی پرمیشن دے دیجیے, میں میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں, میں شہید ہونا چاہتا ہوں. اللہ نبی نے کہا یار تم لنگڑے لوڑے ہو کیا کرو گے؟ کہا کہ اللہ نبی نہیں, میں لنگڑا لوڑا ہوں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, میں میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں. اللہ نبی نے پرمیشن دے دی, کہا جاؤ نکل پڑتے ہیں, گھوڑے پر بیٹھتے ہیں, نکل پڑتے ہیں, میدان جہاد میں چل پڑتے ہیں. میدان جنگ میں جا کر ایک ہاتھ میں لاٹھی پکڑے ہوئے ہیں, بیساکھی کے سہارے پر کود کود کر چلتے ہیں, اور ایک ہاتھ میں تلوار ہے, اور اسی لنگڑے لوڑے پیر سے دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں, حتیٰ کہ وہ یہاں تک کہ لاسٹ میں وہ شہید کر دیے جاتے ہیں. بتانے کا مطلب یہ ہے یہ وہ نوجوان تھا جو لنگڑے تھے, لوڑے تھے, پھر بھی ان کے اندر ایمان کا جوش دیکھیے کہ ایک بار اٹھی, ایک بار آپ جنگ کا نکارہ پھونک دیا گیا تو وہ لبیک کہنے پر حاضر ہو گیا. لنگڑے لوڑے صاحب یہ آج ہم ہیں جو مسجد کے میناروں پر چیخا جاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آج ہم موبائل پہ لگے رہتے ہیں, آج ہم باتوں پہ لگے رہتے ہیں, آج ہم مولوی کو دیکھ کر بھاگنے لگتے ہیں کہیں مولوی مجھے نہ ٹوک دے کہ چلو نماز پڑھ لو. میرے بھائیو سنو, اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہو تو آپ بہت ہی غلط کر رہے ہو. یہ مولوی اور یہ عالم اور یہ حافظ اور یہ آپ کسی کے لیے آپ نہیں کر رہے ہیں, یہ نماز اللہ آپ نہیں پڑھ رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. میرے بھائیو اللہ نبی کی پیاری حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو اپنا پڑھنا وظیفہ بنا لیا وہ جنت میں جائے گا. یہ صحیح حدیث ہے, جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے. میرے بھائیو آئیے میں آپ کو اور ایک چیز بتاتا ہوں, بڑا دلچسپ واقعہ بتاتا ہوں آپ کو, سنیے گا.
ایک عمل یہ بھی ہے، اگر ہمارے سماج میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، جب کوئی شخص، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کے زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہوگا جنت میں داخل ہوگا۔ سنیے گا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے میرے بھائیوں، جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہوگا جنت میں داخل ہوگا۔ مطلب آخری جملہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے سماج میں کوئی شخص، کوئی آدمی، آپ کے بھائی، آپ کی امی، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کا چچا، سماج کا کوئی آدمی موت سے لڑ رہا ہوتا ہے، جب ملک الموت آ جاتا ہے، جب فرشتے آتے ہیں، وہ فرشتے آنے کے بعد روح نکالنے کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں جب فرشتے آتے ہیں، آنے کے بعد فرشتے اس روح کو پکڑتا ہے اور پیر کے تلوے سے، پیر کے نیچے حصے سے اس روح کو پکڑنا شروع کرتا ہے، اس روح کو پکڑ کے کھینچتا ہے، کھینچنے کے بعد پنڈلی تک لا کر چھوڑ دیتا ہے، پنڈلی کے نیچے والا حصہ بے جان ہوتا مر جاتا ہے، پھر اس کو پکڑتا ہے، پھر ہاتھ ڈالتا ہے، پھر اس کو کھینچتا ہے، کھینچتے ہوئے تھائی پر لے کر آتا ہے، جان پر لے کر آتا ہے، پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے اور جان سے نیچے والا حصہ بے جان ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، پھر اس روح کو پکڑتا ہے، پھر پکڑنے کے بعد پھر کھینچتا ہے، کھینچتے ہوئے سینے تک لاتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر اس روح کو لا کر سینے پر لا کر چھوڑ دیا جاتا ہے اور سینے سے نیچے والا حصہ بے جان ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، کام نہیں کرتا ہے۔ وہ فرشتے پھر اس روح کو پکڑتا ہے، پکڑنے کے بعد اس روح کو نکال لیتا ہے، نکالتا ہے، وہ روح آنکھ کے راستے سے، ناک کے راستے سے، کان کے راستے سے نکل جاتی ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے آپ کے سماج میں کسی کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے، کیونکہ روح آنکھ کے راستے سے بھی نکلتی ہے، کان کے راستے سے بھی نکلتی ہے، ناک کے راستے سے بھی نکلتی ہے۔ ایسے دردناک منظر میں، اس وقت میں، اس پرستھتی دور میں اس آدمی کے پاس شیطان کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف شیطان، ایک طرف فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے بندے، عبد الرحمن کی روح نکالی جائے گی، تیرے سماج کے لوگ تجھے دفن کر آ جائیں گے۔ اے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، تو آپ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنے جنت میں چلا جائے گا۔ ادھر شیطان کہتا ہے اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے، میں تیرا ہمدرد بھائی ہوں، میں تجھے بچانے آیا ہوں۔ شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے اے اللہ کے بندے، میں تجھے بچانے آیا ہوں، اگر تو بچنا چاہتا تو میری بات سن لے، تو بچ جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے جب کسی کی روح نکالی جاتی ہے اس ٹائم وہ پیاسا، بہت پیاسا ہوتا ہے۔ سمجھ میں دیکھتے ہو گے نا، جو سر پر ڈالا جاتا ہے، ڈالو سر پر ڈالو، پانی ڈالو، کیوں؟ پیاسا ہوتا ہے، بہت پیاسا ہوتا ہے۔ اور وہ شیطان کی چال بازی دیکھیے، وہ شیطان اس شخص کے بغل میں پانی کا پیالہ لے کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ادھر فرشتے چیختا ہے اے اللہ کے بندے، تیری روح نکال لی جائے گی، تمہیں گھوشت کر دی جائے گی۔ ادھر شیطان کہتا ہے نہیں، اگر تو بچنا چاہتا ہے تو میری بات مان لے، تو بچ جائے گا۔ وہ آدمی اگر ایماندار ہوگا، اگر صحیح ہوگا، اگر وہ اچھے نیککار ہوں گے، وہ پہچاننے کی کوشش کرے گا۔ ادھر دیکھے گا ایک میرا ہمدرد بھائی، لیکن وہ شیطان ہے۔ ادھر دیکھے گا کہ فرشتہ کہتا ہے کہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لے، جنت میں چلا جائے گا۔ ادھر کہتا ہے کہ نہیں، تم مت پڑھ، تیری روح بچا لوں گا، یہ میری گارنٹی ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ایسی پرستھتی میں جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے سماج میں آپ کا بھائی، آپ کی بیٹی، آپ کی بھتیجی، آپ کی امی کی جان جانے والے ہیں، ایسے موقع پر آپ زور سے، بلند آواز سے پڑھا کیجئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، زور آواز سے پڑھا کیجئے۔ جب اگر شیطان اس کو بہکا رہا ہوتا ہے کہ شیطان کہتا ہے تیری روح نکل جائے گی، لوگ تجھے دفن کر کے آ جائیں گے، پھر تجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، پھر تو ختم ہو جائے گا، تیری باڈی مٹی میں کھا جائے گی، تیری بدن کیڑے کھا جائیں گے، مکوڑے کھا جائیں گے۔ ایسی موقع پر اگر آپ کی منہ سے نکلنی والی آواز زور سے ہو، بلند آواز سے ہو، اونچا آواز سے ہو، تو وہ شیطان کی آواز اس کی
کے کان تک نہیں پہنچے گی. آپ کی چلانے کی آواز لا الہ الا اللہ کی آواز سب سے کان میں جائے گا. اگر وہ اس حال میں اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو دخل الجنہ جنت میں داخل ہوگا. میرے ساتھیوں سنیں, آپ اس سے سیکھیے کہ آج ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے. اگر کوئی شخص روح سے لڑ رہا, موت کے گھاٹ سے لڑ رہا ہوتا ہے, ہم وہاں جا کر چلاتے ہیں, روتے ہیں. آپ کے رونے سے کیا بڑھ جائے گا؟ آپ کے رونے سے کیا وہ فرشتہ چلے جائیں گے کہ نہیں؟ عبد الرحمان کے رشتے ہو رہے ہیں, عبد الرحمان کی امی ہو رہی ہے, عبد الرحمان کے بھتیجے پڑوسی کے لوگ ہو رہے ہیں, فرشتے نہیں چھوڑیں گے. میرے بھائیو, اس موقع پر آپ بلند آواز سے زور سے یہ پڑھیے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہی اتنی پاورفل ہے یہ کہ اگر وہ شخص اس موقع پر اگر اپنی زبان سے پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ نبی فرماتے ہیں دخل الجنہ, جنت میں داخل کر دیا جائے گا. آپ دیکھیے اپنے سماج میں, ہمارے سماج میں آپ دیکھیے, مسلمان سماج میں دیکھیے کہ کیا یہ چیز ہو رہا ہے. وہ شخص اگر مر رہا ہوتا ہے تو ہم وہاں جا کر چلا کر روتے ہیں, پیٹ میں ہاتھ مارتے ہیں, اپنے کیا بیان کرتے ہیں کہ میرے ابو تو چلے جائے گا دنیا سے. آپ کے چلانے سے, آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. میرے بھائیو, وہ شیطان آخری دم تک اس کو یہ کرتا ہے, پریشان کرتا ہے, بہکانے کی کوشش کرتا ہے. پتہ ہے شیطان کتنا چالباز ہوتا ہے. شیطان کہتا ہے دیکھ روح نکل جائے گی, مر جائے گا. تو وہ اگر وہ بندہ صحیح ہے, صالح ہے, نیککار ہے تو وہ شیطان کے بہکاؤ میں نہیں آئے گا. لیکن اگر وہ اس کا عمل صالح ٹھیک نہیں ہے, اگر اس کے اندر پختہ یقین نہیں ہے تو وہ شیطان کو کہے گا کہ ٹھیک ہے تو مجھے بچا لے, تو میرا ہمدرد بھائی لگتا ہے, تو مجھے بچانے آیا ہے, بتا مجھے کیا کرنا پڑے گا. کہا ٹھیک ہے میں تجھے پانی پلا دوں گا, تیری روح بچ جائے گی. تو بہت پیاسا ہے, تو پانی پینے کے لیے چھٹپٹا رہا ہے, ٹھیک ہے تیری روح بچ جائے گی, لیکن ایک شرط ہے, شرط یہ ہے تم اپنے ماتھا کو میرے پیر کے نیچے ٹیک کے تجھے پانی پلا دوں گا. وہ آدمی جیسے ہی اپنے ماتھا کو, اپنی پیشانی کو اس شیطان کے نقش قدم پر, اس شیطان کے یہ ٹانگ پر, پیر پر کیسے رکھے گا, شیطان پانی کا پیالہ لے کر بھاگ جائے گا. شیطان کہے گا میں تو کامیاب ہو گیا, میں تو کامیاب ہو گیا. میرے بھائیو, آپ یہ چھوٹی سی عمل ہے, یہ چھوٹی سی عمل ہے, آپ ان پہ عمل کیجئے. آپ سماج میں آپ کہیں پہ اگر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص سماج میں کوئی آدمی موت کی گھاٹ سے لڑ رہا ہوتا ہے, آپ وہ اس کی جان کشی کی عمل میں ہے, روح نکل جائے گی, نہیں بچنے والا ہے. آپ اس موقع پر وہاں پر اپنی زور آواز سے اتنا پڑھیے لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ پڑھنے کی ہے. یہاں یہ نہیں ہے, پرمیشن نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا لقن موتاکم لا الہ الا اللہ. اتنی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ زور آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھیں. کہ آج انشاءاللہ آپ یہ پختہ یقین کر لیجیے کہ آج کے بعد سے اگر ہمارے سامنے ایسا کوئی ہو تو یقیناً وہاں پر جا کر اپنی عورتوں کو, اپنے بچوں کو وہاں سے بتائیے, اور اگر وہ رہے بھی ان کو پر کہیے, اطلاع دیجیے کہ آپ اپنی زبان سے زور سے کہیں لا الہ الا اللہ. کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے میرا بھائی جنت جائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے میری ماں جنت چلے جائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے میری بیٹی جنت چلے جائے؟ میری بھائیو, کہ آپ کے ہاتھ میں ہے, اتھارٹی آپ کو دے کے رکھا اللہ کے نبی نے کہ آپ وہاں پر جا کر بلند آواز سے پڑھیں. یقین انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں گے. میرے بھائیو, وقت ختم ہے. آئیے میں اور ایک نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا نوجوان کے بارے میں. نوجوانوں, سماج آپ کی یہ سوسائٹی, یہ کمیونٹی آپ کے ہاتھ میں ہے, ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم نوجوان ہیں, ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم اگر چاہیں تو سماج کو تباہ برباد کر سکتے ہیں. ہم اگر چاہیں تو اسی سماج کو وہ راستہ دکھا سکتے ہیں جس راستے پہ مصعب بن عمیر چلا کرتے تھے, جس راستے پہ بڑے بڑے صحابی چلا کرتے تھے, جس راستے پہ بڑے بڑے طاقتور ہٹلر صاحب چلا کرتے تھے, جس کو دیکھ کر شیطان بھی بھاگ جایا کرتا تھا. میرے بھائیوں, تو اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث میں کہ 7 قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. ایک دوسری پوائنٹ میں یہ کہا گیا کہ وہ نوجوان وہ شاب النشا فی عبادت اللہ, وہ نوجوان ہوگا جس نے جوانی میں اپنی عبادت کی ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت زیادہ پسند ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ جوانی میں شیطان زیادہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن آپ شیطان کی وسوسے کو دبوچتے ہوئے, سمندر کی لہروں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتاولا ہو جاتے ہیں. ایسے شخص کو اللہ کے نبی نے کہا ایسے نوجوان شخص کل قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا. اور اسی حدیث میں کہا
کہا گیا ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جس نے اکیلے میں تنہائی میں اللہ کے ڈر سے اللہ کو یاد کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو بہایا ہو، اللہ کا جہنم کا عذاب دیکھ کر ڈر سے، اللہ کے ڈر سے، مار سے جب اپنی آنکھ سے پانی بہا دیا ہو، ایسا شخص بھی کل قیامت کے دن سلائی کے سائے میں ہوگا۔ تنہائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری بستی سو رہا ہوتا ہے، چین کی نیند لے رہا ہوتا ہے، آپ اٹھیں، آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی سو رہی ہے، آپ کی امی سو رہی ہے، آپ کے پڑوسی سو رہے ہیں، آپ اٹھیں، وضو بنائیں، اور ایسی تاریخی رات میں جس کو صرف دنیا کا کوئی آپ کو نہ دیکھتا ہو، صرف اللہ دیکھتا ہو، آپ اٹھے، وضو بنائیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد بار اللہ سے دعا کریں، اے اللہ میں گنہگار بندہ ہوں، میں خطا کار ہوں، میں گنہگار بندہ ہوں، میں ظالم ہوں، اپنے گناہوں کی بخشش کرائیں، اور یہ بہت طریقے سے دعا مانگتے رہے، اے اللہ میں خطا کار ہوں، اے اللہ میں اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کر چکا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اتنی سی دعا مانگتے مانگتے تنہائی میں، رات کی تنہائی میں، اکیلے میں، اگر خوف خدا سے، یقیناً اللہ کے ڈر سے اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا شخص بھی کل قیامت کے دن سلائی کے سائے میں ہوگا۔ سوچیے، چھوٹی چھوٹی سی عمل ہے، ہم بجائے کے نہیں پا رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں مولوی صاحب کیسے جنت ملے ہم کو، یہی تو راستہ ہے جنت میں جانے کا، نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ اور سنیے، ہمارے نوجوان کو میں 5 منٹ سے زیادہ لوں گا، ہمارے نوجوان کو میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ سنیں، سماج آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس سماج کو سدھاریے، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ سماج بگڑی تو کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، آپ سے حساب لیا جائے گا۔ اور میں اپنے گارجین سے، میں اپنے باپ کے عمر کے لائق آدمی سے میں کہنا چاہوں گا کہ سماج آپ کے بھی ہاتھ میں ہے، کیونکہ آپ کا ہی بیٹا ہے، آپ کا ہی بیٹی ہے، آپ کا ہی بھتیجا ہے، آپ کی ہی بھتیجی ہے جو سماج کو برباد کر رہا ہے۔ آج کسی کے ساتھ کہیں پہنچ جاتی ہے، کل کہیں اور چلی جاتی ہے۔ آپ نے کبھی جائزہ لیا؟ آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، آپ کا بیٹا کسی کے سامنے جا کر جوا خوری کر رہا ہے، کسی کے سامنے جا کر ماں بہن کی گالی دے رہا ہے، آپ نے کبھی پرکھا؟ آپ نے کبھی جائزہ لیا؟ میرے ساتھیوں سنیں، اس صحابی عورت سے آپ عبرت حاصل کریں، کچھ سیکھیے۔ ایک صحابی عورت ہے، بس لاسٹ واقعہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، آپ اس سے سیکھیے۔ نوجوانوں اور نوجوانوں کے میں پیرنٹس سے، میں والد سے، میں گارجین سے میں بار بار اپیل کرتا ہوں کہ سماج آپ کے بھی ہاتھ میں ہے، 50% آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیسے؟ سنیے، ایک صحابی عورت تھی، ان کا وہ بیان ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی بچہ، کسی عورت کا بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس بچے کی تعلیم و تربیت اس قدر کیا کرتا تھا، چھوٹے سے، جب اس چھوٹے سے بچے کو پیشاب کی ضرورت پڑتی تھی، قضائے حاجت کی ضرورت پڑتی تھی، پیشاب کرنے جاتا تھا، اس بچے کو لے کر کے اس بچے کو پیشاب کراتا تھا، اور اس شرمگاہ میں، اب اس بچے کی شرمگاہ میں جو 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا بچہ، اس کی شرمگاہ میں پانی ڈالا کرتی تھی۔ اس طریقے سے جب وہ بچہ بڑا ہوا، جب وہ بچہ اپنے بلبوتے پر چلنا سیکھا، جب وہ بچہ اپنے پیر پر کھڑے ہونے کا قابل ہو گیا، جب وہ چلنا شروع کیا، اور وہ صحابی عورت دیکھ رہی ہے کہ میں نے جو اس کے پیچھے محنت کی، کیا میری محنت رنگ لائی کہ نہیں لائی۔ میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، سنیں، آپ اس سے عبرت حاصل کریں۔ میری ماں اور بہنوں، اگر آپ کی کانوں میں آواز جا رہی ہے تو آپ بھی سنیں، اس سے عبرت حاصل کریں کہ سماج آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اپنے بچوں کو جو تعلیم تربیت دیں گے آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ صحابی عورت بیان کرتی ہے کہ جب وہ بچہ پہلا دن چلنا سیکھا، اور میں دیکھ رہی تھی کہ جب وہ بچہ پہلا دن چلنا سیکھا اور اس کو پیشاب کی ضرورت پڑی، قضائے حاجت کی ضرورت پڑی، ان کی اتنی میں عادت بنا چکی تھی، اتنا میں اس کو سکھا چکا تھا کہ پیشاب کرنے کے بعد پانی کی ضرورت ہے، پانی لینا چاہیے۔ چھوٹا سا بچہ، 1-1.5 سال کا بچہ چلنا سیکھا، بس پیشاب کرنے جاتا ہے، اور وہ عورت دیکھتی ہے، وہ صحابیہ کھڑے کھڑے منظر دیکھتی ہے،
اور وہ کہتی ہے وہ بچہ پیشاب تو کیا جس کو پیشاب کرنے کا تمیز تک پتہ نہیں ہے پیشاب کیسے کیا جائے، لیکن اب تک ایسے آب و ہوا میں، ایسے واتاورن میں، ایسے انوائرمنٹ میں وہ پرورش پا چکا تھا کہ پیشاب کرنے کے بعد پانی کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو معلوم ہو چکا تھا، اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ پیشاب کے بعد پانی کی ضرورت پڑتی ہے، حالانکہ چھوٹا سا بچہ اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی پانی کی، لیکن واتاورن ایسا بنا دیا تھا کہ پیشاب کیا، پیشاب کرنے کے بعد وہ بچہ پانی کا پیارا رہتا ہے اور لینے کے بعد اپنی شرمگاہ پر ڈالتا ہے، حالانکہ اس کو ڈالنا بھی نہیں آتا ہے لیکن وہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ صحابی عورت آنکھوں میں آنسو آ جاتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی، میں کامیاب ہو گئی، میں کامیاب ہو گئی، اے اللہ میں اپنے بچے کو جس ماحول میں جس طرح سے میں بنانا چاہ رہی تھی میں نے بنا دیا، میں نے بنا دیا، اے اللہ میں کامیاب ہو گئی، میں کامیاب ہو گئی۔ میری مائیں اور میری بہنیں سنیں، سماج آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اپنے بچوں کو کیا تعلیم تربیت دیتے ہیں؟ اگر آپ یہ صحابہ عورت سے، اس عورت سے آپ عبرت حاصل کریں کہ ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے، آج 10 سال 9 سال 8 سال کا بچہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتا ہے، گالی دیتا ہے، ہم اس کی جا کر بازار میں مارکیٹ میں تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جانتے ہو میرا بیٹا دوسرے کو گالی دینا سیکھ گیا، اور اس پر ہم ہنستے ہیں، مذاق بناتے ہیں۔ لعنت ہے آپ کی ایسی سوچ پر، لعنت ہے ایسے آپ کی زبان پر کہ آپ اپنے بچے کی تعریف کرتے ہیں، گالی دیتے ہوئے سنتے ہیں کہ میرا بچہ میرے سامنے گالی دے رہا ہے اور آپ اس کو روکتے نہیں ہیں۔ روکنے کے بجائے آپ گاؤں میں جا کے دوسرے کے پاس اپنے اور کسی کے پاس جا کر آپ بیان کرتے ہیں، جانتے ہو میرا بیٹا اتنا قابل اتنا سیاح بن چکا ہے گالی دینا سیکھ گیا ہے۔ ایسی سوچ پر آپ کو لعنت ہو، لعنت ہو، لعنت ہو۔ میرے ساتھیوں، میرے صحابیوں، بہت سے عمل صالح بھرے پڑے بھی ہیں، یہ عمل صالح ہی ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر قائم رہا یقین مانیے اس معاشرہ صحیح رائے پر قائم رہے گا۔ آج اسلام پر کیچڑ چھوڑا جا رہا ہے، آج مسلمانوں کو مولی گاجر کی طرح کاٹا جا رہا ہے، صرف ایک ہی وجہ ہے، بس یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان تو ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے، اور عمل صالح کی وجہ سے آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھائی سے دور رکھ رہے ہیں، اپنے بچے کو اسلامی تعلیم نہیں دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں وقت ملا تو اس پر ایک مستقل موضوع ہے کہ تعلیم کیا چیز ہے، اگر کبھی موقع ملا، کبھی اگر جلسہ جلوس پانے کا موقع ملا تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس دھرتی سے پڑھا ہوا ہوں جس کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں، سر سید کی سرزمین پر پڑھا ہوا ہوں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، ان کا ایک مستقل موضوع ہے، اگر آپ سنیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گا۔ میرے ساتھیوں آپ اس پر اس چیز پر غور فکر کریں کہ ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔